استاد نعت رسول کی چند اشعار بات نام لیتے نام جاتا ہے ہاتھ کو بلند کر کے کہیں نکال اتنی سامانا جو چود پنے اور غرور توڑ ڈالا خدا نے رنگ کا رنگ کا بہت ہی خوبصورت جملہ کہ عمر کی جاؤں گوری بھی ان سے عمر کی تھوڑی بات
نبی کا رب کمالا ہے دیکھو آیا فاروقی آیا آیا فاروقی آیا آیا فاروقی خوش آمدید آیا فاروقی آیا آیا فاروقی آیا. السلام علیکم الحمد للہ العالمین والصلاة على رسول النبي الكريم بعد فأعوذ بالله الرجيم الرحمن الرحيم لقد الله على البعث فيهم رسولا من أنفسهم عليهم آياته يعلمهم الكتاب وإن قبل لفي مبين عليه وسلم بعثت حضور آئے تو سر اندھیروں سے نکل کر روشنی میں چہروں کا زنگ اترا سدے چہروں انسانوں کو جینے کا شعور آیا. ساتھیو اللہ رب العالمین قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے
جامع مسجد طیبہ نوجوانوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے بڑی محبت، عقیدت، چاہت، الفت ان نوجوانوں کی فرمائے اور ان کی نسلوں کو بھی دین بھائی نے جس انداز میں اس پروگرام کو منظور فرمائے، بالخصوص میرے بڑے ہی پیارے اور محترم بھائی مسلسل رابطے کے اندر رہے، بلکہ سوئے نہیں، کیونکہ کل مسلسل میں انتہائی لاہور سے 500 کلومیٹر 7 بجے پہنچے، تو اس کے بعد ساری رات کام کرنے کا موقع نہیں ملا۔ انتہائی جب آپ ساتھیوں کی محبت دیکھیے، کہ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ایک سیر ارادہ رکھتا ہوں۔ ابھی ربیع الاول کا مہینہ گزرا ہے۔ ربیع کہتے ہیں بہار کو، ربیع چلنا، یہ نا سٹیج ہلتا ہے تو کوئی بھائی ہلے نا، ذرا سٹیچو ہو کے بیٹھیں، مجھے نہیں ہلنا ہو جائے، مجھے آپ نے بالکل سیدھا رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی اٹھے بھی نہ چلے بھی نہ، تو یہ بالکل سیدھا رکھیں ہو سکتے ہیں۔ معزز سامعین، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار خدا چھا چکی تھی، آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر کے آئے، سبحان اللہ علیہ السلام۔ دنیا کائنات کی حالت کیا تھی، کیفیت کیا تھی، قرآن بیان کرتے ہیں فی ضلال مبین، انسانیت اندھیروں کے اندر، انسانیت پستی کے اندر، انسانیت بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا تھا۔ یہ جو بندگی تھی، درندگی تھی، صنم قدوں میں ہما ہمی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے کھڑانے پہ جھگڑا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہزاروں سال جنگیں چھڑ جایا کرتی تھی۔ یہ جو ماں ہے، اس کا کوئی مقام نہ تھا، نعوذ باللہ ماؤں کے ساتھ زنا ہوا کرتا تھا، بیٹی کا کوئی مقام نہ تھا، بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر میں دفنا دیا جایا کرتا تھا، بہن کی کوئی حیثیت نہ تھی، بہن کو سگا بھائی سجا سنوار کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا۔ انداز یہ تھا، کیفیت یہ تھی، انسانیت گمراہی کے اندر، پستی کے اندر، اندھیروں کے اندر، اتنا اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ انسانیت جانوروں سے زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا، اور پھر وہ وقت آیا
پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات کے اندر تشریف لے کر کے آئے۔ ارے بابا آج مکہ کی دھرتی پر کون آیا ہے؟ آمینہ کے لال آئے ہیں، عبداللہ کے لگتے جگر آئے ہیں، آمینہ کے نور نظر آئے ہیں، اشرف المخلوقات آئے ہیں، افضل الموجودات آئے ہیں، افضل الانبیاء آئے ہیں، افضل الاسقیاء آئے ہیں، اشرف الناس آئے ہیں، احکم الناس آئے ہیں، اجمل الناس آئے ہیں، نبی الحرمین آئے ہیں، محبوب رب المشرقین آئے ہیں، جد الحسن والحسین آئے ہیں، امام القبلتین آئے ہیں، سید العارفین آئے ہیں، سید الساجدین آئے ہیں، سید الراکعین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید الخاشعین آئے ہیں، سید القائدین آئے ہیں، سید الصابرین آئے ہیں، سید السردار آئے ہیں، قافلہ سالار آئے ہیں، حبیب کردگار آئے ہیں، بہار کائنات آئے ہیں، حسن کائنات آئے ہیں، جمال کائنات آئے ہیں، فخر کائنات آئے ہیں، فخر موجودات آئے ہیں، دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الفرا آئے ہیں، بدر التجا آئے ہیں، شمس الصبح آئے ہیں، احمد مصطفیٰ آئے ہیں، آپ کے اور میرے آقا آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں۔ آپ کے میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے ہیں۔ اب قرآن بیان کرتا ہے میرے آقا کی میلاد، میرے آقا کی آمد، میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے، میرے آقا کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ قرآن بیان کرتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، قرآن کی آیات سنانے کے لیے آئے ہیں، رب کائنات کی نشانیاں بتانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کے دلوں کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، شرک کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، سنت کا متوازہ بنانے کے لیے آئے ہیں، بدعات کو چھڑوانے کے لیے آئے ہیں، بدعات کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، حق کی راہ دکھانے کے لیے آئے ہیں، اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے آئے ہیں، زنا کی دلدل سے لوگوں کو نکالنے کے لیے آئے ہیں، بیٹیوں کے حقوق بتانے کے لیے آئے ہیں، ماں باپ کا ادب سکھانے کے لیے آئے ہیں، حیا کا سبق پڑھانے کے لیے آئے ہیں، سچی بات بتانے کے لیے آئے ہیں، در در پہ جھکنے والوں کو ایک در پہ جھکانے کے لیے آئے ہیں۔ آپ علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے۔ میں نے لوگ کہتے میلاد نہیں مانتے، میں نے کہا بابا مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا جو حضور کے میلاد کو نہ مانتا ہو۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ حضور کی آمد، حضور تشریف لے کر کے آئے، آپ کی آمد ہوئی، آپ رب کا احسان بن کر آئے، رب کا کر کے دیجئے نا کون آیا ہے، کون آیا ہے؟ وہ صبح جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، آدم کا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے خصیصت نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت کو منگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم احسن میں سب سے نرالا، وہ عزت نے اول، وہ عصمت نے اول، وہ رفت نے اول، وہ شانوں میں اول، وہ وحشت نے اول، وہ جنت نے اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبیوں کو بینا بنانے ہے آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔
साउंड वाले भाई के पास जाओ, उसको साउंड सेट करवाओ। हज़रात गिरामी का तवज्जो मेरी तरफ, इतने डिब्बे लगाए भी इसकी आवाज खोलो, क्यों नहीं आप खोल रहे? मुझे जोर लगाना पड़ा है, फिर आपकी मशीन का क्या फायदा हुआ? तवज्जो मेरी तरफ रखिए हज़रात गिरामी कदर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लेकर के आए, आपकी आमद हुई। अब तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। अब ठीक है, आवाज बिल्कुल ठीक है, यहीं पर रखना इसको। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद हुई है, आपकी आमद पर खुशी की गई और खुशी की है। आपकी आमद हुई तो आपकी आमद पर जश्न मनाया गया। जश्न मनाया, अबू लहब ने मनाया, मिशन अपनाया, सैयदना सिद्दीक अकबर ने अपनाया। और हम सिद्दीकी हैं, हम मोहम्मदी हैं, हम सहाबा। आज के लोग कहते हैं देखो देखो, आमद की खुशी नहीं करते हैं, ये झंडियां नहीं लहराते हैं। अरे देख तो सही ना, तूने मिलाद के कौन कौन सी ऐसी नाफरमानी है जो आपने नहीं की है? क्या आपने 12 रबीउल अव्वल, क्या आपने लोगों को खाना खाते हुए नहीं देखा? 12 रबीउल अव्वल के महीना नहीं देखा? शहर कराची के अंदर रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल के अंदर बाजार के अंदर लेकर के जाना और उनको पहाड़ियां दिखाना, ये कहाँ का दीन है? ये कहाँ का इस्लाम है? आज का मौलवी कहता है नमाज हुजूर की सीरत न अपनाओ, कोई बात नहीं है। साल के बाद तुम झंडियां लहरा दो, साल के बाद तुम चरागा कर दो, साल के बाद तुम हुजूर की आमद की खुशी के अंदर पहाड़ियां सजा दो। क्या इसी का नाम दीन है? इसीलिए आए थे कि हुजूर अपना जश्न मनाना चाहते थे। क्या आपने अपना दंदान मुबारक इसीलिए शहीद करवाए कि आप अपना जश्न मनाना चाहते थे? क्या आपने अपना सब कुछ इसीलिए कुर्बान किया कि आप अपना दंदान, आप अपना जश्न मनाना चाहते थे? सहाबा ने अपनी कुर्बानियां इसीलिए की है कि आप लोगों तक ये पैगाम पहुंचे कि जब 12 भाई टैग लगा करके गाना बजाना करके ऊपर खुशबू का ढास करवाना है। क्या 12 रबीउल अव्वल के दिन ये लोग, ये अंदाज आपके शहर के अंदर नहीं हुआ? अगर ऐसा ही हुआ है फिर बदलाव तो सही ना। गुस्ताख आप है या गुस्ताख हम है? रब्बे काबा की कसम है, हमने तो अपने नबी के मिशन को अपनाया है। हाँ बाबा मैं मानता हूँ, मैंने खुशी मनाते हुए मैंने झंडियां नहीं लहराई, मैं मानता हूँ मैंने हुजूर के मिलाद पर जश्न नहीं मनाया। इसलिए नहीं मनाया है क्योंकि मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये तरीका मुबारक नहीं है। आपकी जिंदगी के अंदर 63 मरतबा ये दिन आया, आपने ना ये दिन मनाया है ना मिलाद मनाने का हुक्म दिया है। हज़रत सिद्दीक अकबर की जिंदगी में ये दिन 25 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मिलाद मनाने का हुक्म दिया। हज़रत फारूक आज़म की जिंदगी में ये दिन 29 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत उस्मान गनी की जिंदगी में ये दिन 36 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। हज़रत अली की जिंदगी में ये दिन 53 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। इमाम अबू हनीफा के दौर के अंदर ये दिन 70 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। इमाम मालिक की जिंदगी में ये दिन 36 मरतबा आया, ना आपने मिलाद मनाया ना मनाने का हुक्म दिया। इमाम शाफई की जिंदगी में ये दिन 64 मरतबा आया, ना आप
آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام احمد بن حنبل کی زندگی میں یہ دن 67 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام بخاری کی زندگی میں یہ دن 62 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام مسلم کی زندگی میں یہ دن 52 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام ابو داؤد کی زندگی میں یہ دن 63 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام ترمذی کی زندگی میں یہ دن 79 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام نسائی کی زندگی میں یہ دن 88 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ امام ابن ماجہ کی زندگی میں یہ دن 64 مرتبہ آیا، نہ آپ نے میلاد منایا نہ منانے کا حکم دیا۔ اور کیا الفاظ بولتا ہے کہ نصاب تیری چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے یہاں پر سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ ارے بابا غور تو کرنا، تو نے اس شعر کے اندر کون کون سی عظیم شخصیات کی گستاخی کر دی۔ تو نے میرے آقا کو کیا کہا؟ میرے آقا نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے میرے آقا کو کیا کہہ دیا؟ صحابہ نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے صحابہ کی گستاخی کر دی۔ تابعین نے یہ دن نہیں منایا، تابعین کی گستاخی کر دی۔ تابعین کی گستاخی کر دی۔ رب کعبہ کی قسم یہی پر بس نہیں ہے، مجدد الفسانی نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ خواجہ نظام الدین نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ سلطان باہو نے یہ دن نہیں منایا۔ تو نے ان کو کیا کہہ دیا؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی نے یہ دن نہیں منایا ہے، بلکہ انہوں نے تاریخ ہی غلط بتائی، انہوں نے تاریخ جدا بتائی ہے کہ 12 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہی کوئی نہیں۔ شیخ عبد القادر نے تاریخ اور بتائی ہے۔ ارے بتاؤ تو صحیح ہے، تو نے ان عظیم شخصیات کو کیا کہہ دیا؟ رب کعبہ کی قسم ہے، میں شہر کراچی کے اس بہت بڑے اجتماع کے اندر میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے، میں آپ سب کے سامنے یہ چیلنج کر کے کہتا ہوں، لاؤ قرآن کی ایک آیت لے کر کے آؤ، میرے آقا کی ایک حدیث لے کر کے آؤ، صحابہ کا ایک عمل لے کر کے آؤ کہ کسی صحابی نے میرے نبی کے میلاد کے اوپر اس طرح جشن منایا ہو۔ ارے کیا تمہیں سیدنا صدیق اکبر سے زیادہ حضور سے پیار ہے؟ کیا تمہیں فاروق اعظم سے زیادہ حضور سے پیار ہے؟ کیا تمہیں عثمان غنی سے زیادہ پیار ہے؟ کیا تمہیں حضرت علی سے زیادہ پیار ہے؟ مانا یہ ہوا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ صحابہ کرام کو ایسی نیکی کا پتہ نہیں چلا، وہ آج نیکی ہمارے پاس آ گئی ہے۔ چیلنج کر کے کہتا ہوں، کوئی ایک حدیث لے کر کے آؤ، کوئی ایک صحابہ کا عمل لے کر کے آؤ، ثابت کرو کہ صحابہ نے اس طرح حضور کا میلاد منایا ہو۔ رب کعبہ کی قسم ہے، میں اور میری جواب طلبہ کمیٹی سمیت سارے کے سارے اگلے سال تمہارے ساتھ اسی طرح جشن منانے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن اگر حدیث نہ ملے، اگر صحابہ کا عمل نہ ملے، تو پھر آپ توبہ کر کے رب کے سامنے معافی مانگ، کیونکہ نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، نہ میرے آقا نے یہ طریقہ اپنے امت کو سکھایا ہے۔ آپ یہ میری بات پر متفق ہیں بھائی؟ اگر یہ ثابت کر دیں تو ہم نکالیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے، یہ ہمارا مسلک ہے کہ قرآن اور حدیث کے علاوہ بات ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور میرے آقا تو آئے، پیغمبر انقلاب بن کر کے آئے ہیں، میرے آقا کر کے۔ اور آؤ، یہ نہ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان کام ہے، میں اس پورا سال کچھ نہ کرو، سال بعد ایک مجلس سجا دو، ایک محفل لگا دو، جھنڈیاں لہرا دو، بس یہ تو بڑا آسان کام ہے۔ جنت بڑی سوکھی ہیں، وہ پہاڑی لگا دو اور بیت اللہ کا ماڈل بناؤ، استغفر اللہ، بیت اللہ کا ماڈل بناؤ، اور یہاں تلک کے طواف ہوتا ہوا بھی دکھائی دیا،
اور یہاں تلک کے نماز، عید کی نماز دکھائی دی. اور اس سے بڑی بدعت کیا ہوتی ہے؟ اگلی بات کہتا ہوں، یہاں تلک کہ اس دفعہ نوجوان لڑکی کو سفید لباس پہنا کر کے اس گاڑی پر بٹھا کر کے اس کو نمایاں کیا گیا کہ یہ جو حضور کی آمد پر جشن منایا جا رہا ہے اور اس کو حور کے طور پر لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا تو اتنے حیاؤں والے تھے، میرے آقا نے تو اتنا حیا سکھایا. میرے آقا تشریف لے کر کے آئے تو انقلاب برپا ہوا، تبدیلی برپا ہوئی. میرے آقا بے حیائی کو مٹانے کے لیے آئے. رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کے کانوں میں جب اذان جب یہ گانے کی آواز آتی، میرے آقا کان بند کر لیا کرتے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ہم اپنے پروگرام کے لیے سفر پر جا رہے تھے، شرم آتی ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں. حضور کی آمد کے اندر وہ گانے بجانے جو ایک حیا والا انسان وہ سن نہیں نوجوان اس پر ڈانس کرتا ہوا نظر آ رہا اور اوپر بینر لکھا ہوا جشن آمد مصطفیٰ. ارے بابا کیا ہو، ہاتھ باندھ کر کے عرض کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، میرے آقا کی زندگی کو اپنائیے، چھوڑیے یہ تماشا. آؤ نہ میرے آقا آ گئی. آج کی نوجوان لڑکی جس نے آمد مصطفیٰ ماں اور کی خوشی ہے، لیکن میرے آقا دیکھو تو صحیح نہ، میرے آقا نے انقلاب برپا کر دیا، تبدیلی آ کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا تھا. لیکن اب انداز تبدیل ہو گیا. کیسا انداز تبدیل ہوا؟ میرے آقا نے اپنی یاروں کا دلوں کا تزکیہ کیا، علم دیا، ایسا تزکیہ نفس کر دیا. اب میرے آقا کے یار بدل چکے ہیں. میرے آقا کے یار نہ چند آقا نے ان قیدیوں کو دیکھا، ان قیدیوں کے اندر ایک نوجوان لڑکی بھی موجود ہے. میرے آقا نے پوچھا، بیٹا تیرا تعارف کیا ہے؟ کہتی ہے میرا نام صفاتہ ہے، میں حاتم طائی کی بیٹی ہوں، عدی ابن حاتم کی بہن ہوں. حاتم طائی ایک بہت بڑا انسان تھا. میرے آقا نے اس بیٹی کو آزاد کر دیا اور پوچھا بیٹا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے. اور میرے آقا نے اپنی مزمل والی چادر اتار کر کے اس بیٹی کے سر کو ڈھانپتے ہوئے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ یارو بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے بھلا کافر کی کیوں نہ ہو. میرے آقا کافروں کی بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنے کے لیے آئے، عزت کی چادر اڑانے کے لیے آئے. اور آج تو بغیر پردے کے ماں بہن بیٹی کو باہر لے جا کر کے تو کہتے حضور کی آمد کی خوشی ہے. یا تو تیرے نبی اور ہیں یا پھر تو نے طریقہ اور اپنایا ہے. کیونکہ جس آقا کو میں جانتا ہوں، جس آقا کی زندگی کو میں نے پڑھا ہے، جس آقا کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، وہ میرے نبی کو حیا سکھانے کے لیے آئے ہیں. آؤ نا حضرات گرامی قدر، میرے آقا پوچھتے ہیں بیٹا آپ کے دل میں کوئی خواہش ہے تو مجھے بتائیے. وہ عرض کرتی ہے آپ کے غلام مجھے پکڑ کر کے لے کر کے آئے ہیں، اب آپ ان کو حکم دیجئے کہ یہ مجھے میرے بھائی عدی ابن حاتم کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے آئے. میرے آقا نے حکم دیا، جب نوجوان صحابہ کو بلایا، جبکہ چمکتی جوانی ہے، شباب بھی عروج پر ہے، میرے آقا نے بلایا، کہا اس لڑکی کو لے کر کے چلے جاؤ، مہمان کو لے کر کے چلے جاؤ، اس کے بھائی کے پاس یمن کی سرزمین پر چھوڑ کر کے ہو.
مدینہ سے یمن کی سرزمین کا سینکڑوں میل کا سفر ہے. جب یہ سفر طے کر کے بہن اپنے بھائی کے پاس پہنچتی ہے تو بھائی نے دیکھا کہ میری بہن جب نوجوانوں کے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کر کے آئی ہے. بھائی کہتا ہے بہنا وہیں پر رک جا, پہلے مجھے یہ تو بتانا تو اتنا لمبا سفر طے کر کے جب نوجوانوں کے ساتھ آئی ہے, راستے کے اندر طوفان بھی آئے ہوں گے, راستے کے اندر اندھیرے بھی آئے ہوں گے, راستے کے اندر بادل بھی برسے ہوں گے, ذرا بتا تو صحیح تو اپنی عزت بھی بچا کر کے آئی ہے یا لوٹا آئی ہے؟ ابھی صحیح طریقہ سے یہ الفاظ بھائی کی زبان سے ادا نہ ہوئے تھے کہ بہن آگے بڑھ کر کے بھائی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر کے کہتی ہے بھیا شرم کر, رب کعبہ کی قسم ہے میں نے اتنی حیا بہن کے لیے تیری آنکھوں میں بھی نہیں دیکھی ہے جتنی حیا میں نے اپنے آقا کے ان اجنبی غلاموں کی آنکھوں میں دیکھی ہے. سبحان اللہ. حضور آئے تو حضور نے حیا سکھایا, حضور نے انقلاب برپا کیا اور نبی علیہ السلام نے تزکیہ نفس کیا. بھئی میں تو تب مانوں نا جب تو کہے کہ مجھے نبی علیہ السلام کی آمد کی بڑی خوشی ہے اور میں حضور کی آمد پر رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور حضور کی زندگی کو اپناتا ہوں. پھر تو پتہ چلے نا تجھے خوشی ہے, لیکن حضور کی آمد کی خوشی میں حضور کی مخالفت, یہ تو سراسر ناانصافی ہے. حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے, میں ایک سوال کا جواب دے چکا ہوں, اب میرا دل چاہتا ہے میں دوسرے سوال کا بھی جواب دوں. یہاں پر کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا دیکھو دیکھو یہ حضور کو مانتے ہی نہیں ہیں, حضور کی شان بیان نہیں کرتے, حضور کی سیرت بیان نہیں کرتے, آقا کا تذکرہ ہی کوئی نہیں کرتے ہیں, ان کو خوشی ہی کوئی نہیں ہے. میں نے کہا رب کعبہ کی قسم ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے بتا کر کے جاؤں گا کہ جتنی عظمت ہم بیان کرتے, جتنی شان ہم بیان کرتے ہیں, اور چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں لائیے اپنے خطیب کو لا کر کے بٹھائیے, وہ بھی حضور کی عظمت بیان کرے, میں بھی حضور کی عظمت بیان کرتا ہوں. فیصلہ عوام پر چھوڑتے ہیں, فیصلہ عوام کرے گی کہ کون آقا کو زیادہ مانتا ہے, کون آقا کی شان کو بیان کرتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنے آقا کا تذکرہ قرآن پاک سے کرتا ہوں. قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اور میرا سہنا نبی میں نے تیرے لیے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے مقام کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے تذکرے کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیری حفظ کو اونچا کر دیا, میں نے تیرے لیے تیرے نام کو اونچا کر دیا. اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا, کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی, اس انداز کے ساتھ اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا, جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی, جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا. اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے, قرآن پاک کے اندر جہاں پر کائنات کے پروردگار کا ذکر ہے وہاں پر آپ کے آقا کا ذکر ہے, تو رات میں خدا کا ذکر, تو رات میں مصطفیٰ کا ذکر, انجیل میں خدا کا ذکر, انجیل میں مصطفیٰ کا ذکر, زبور میں خدا کا ذکر, زبور میں مصطفیٰ کا ذکر, کلمے میں خدا کا ذکر, کلمے میں مصطفیٰ کا ذکر, آذان میں خدا کا ذکر, آذان میں مصطفیٰ کا ذکر, نماز میں خدا کا ذکر, نماز میں مصطفیٰ کا ذکر, درود میں خدا کا ذکر, درود میں مصطفیٰ کا ذکر, ملکوں میں خدا کا ذکر, ملکوں میں مصطفیٰ کا ذکر, شہروں میں خدا کا ذکر, شہروں میں مصطفیٰ کا ذکر, بستیوں میں خدا کا ذکر, بستیوں میں مصطفیٰ کا ذکر, زمین کی اونچائیوں میں, آسمان کی بلندیوں پر, پہاڑوں کی اونچائیوں پر, سمندروں کی گہرائیوں میں, غرض کائنات کے ہر ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے, کیونکہ وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے, اس پر خدائی ختم ہے, اس پر مصطفیٰ ختم ہے. کائنات کے پروردگار نے جو اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمد
आलम, जरा ऊंची बोलो रब्बिल। जब अपना तारुफ करवाया तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल, और जब अपने प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम का तारुफ करवाया तो कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल। सुभान अल्लाह। मेरे शहीद कायद हजरत अल्लामा हबीबुर रहमान जिस्तानी शहीद रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते सन, पंजाबी च आखदे सन कि इस जमाना है वे कि जिथे तक खुदा दी खुदाई है उथे उथे मुस्तफा दी मुस्तफाई है। सुभान अल्लाह। लफ्ज़ आलमीन को कोई बयान नहीं कर सकता, लेकिन आओ मैंने एक जुमला बोला है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इस सारी कायनात में होता है। अब मेरा दिल चाहते है मैं पूरी इस जमीन का आपको चक्कर लगवाऊं और मैं आपको ये बताऊं कि हुजूर का जिक्र कहां कहां पर होता है। और अगर कोई बैठा है ना तो उसे भी मालूम पड़े, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ करके गया इंशाअल्लाह। सिर्फ 5 मिनट के अंदर तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र इस कायनात में कहां कहां होता है। बैठे हो, जरा सबूत दो आपने बैठा नजर अल्लाह नारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हज़रात इकराम की तवज्जो, तो मेरा भी साहब विच कढ़ाओ ना है, ये भी जरूरी है। तवज्जो मेरी तरफ रखिए। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, ताजदार खत्म नबुव्वत हजरत मौलाना मुकासिम फारूकी साहब। मुझसे सामने तवज्जो रखिए। मैं आपको पूरी जमीन का चक्कर लगवाने लगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र कहां कहां होते हैं। तवज्जो, कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने ऐलान फरमाया वरफाना लका जिक्रक, ए मेरा महबूब पैगंबर मैंने आपका जिक्र ऊंचा कर दिया है, मैंने आपका मुकाम ऊंचा कर दिया है, मैंने आपका तज़किरा ऊंचा कर दिया है। अब मैं सोच में पड़ गया, ए अल्लाह कहां कहां पर मेरे नबी का जिक्र कहां कहां पर होता है, कहां कहां पर हुजूर के चर्चे होते हैं। अब मैं रिसर्च करता करता ना जोग्राफिया वालों के पास पहुंचा। मैंने कहा भाई आप पूरी दुनिया का चक्कर लगाते हो, पूरी जमीन का चक्कर लगाते हो, आपकी किताबों के अंदर पूरी इस जमीन का नक्शा मौजूद है, जरा मुझे ये तो बताओ ना मेरे आका का जिक्र कहां कहां पर होता है, मेरे आका का नाम कहां कहां पर लिया जाता है। तो वो कहने लगा आइए फारूकी साहब मैं आपको बताता हूं कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कहां कहां पर बुलंद होता है। हम चलते चलते किताबों की दुनिया में सफर करते करते जहां पर जमीन की खुश्की का आगाज होता है, जिसका सबसे मशरकी जजीरा जहां से जमीन की खुश्की का आगाज होता है, वहां पर एक मुल्क आबाद है जिस मुल्क का नाम इंडोनेशिया है। हम वहां पर पहुंचे ना, इंडोनेशिया दर्जनों जजीरों पर मुश्तमिल एक मुल्क है जिसका सबसे मशरकी जजीरा सेबलस कहलाता है। सेबलस मुसलमानों का इलाका है। सेबलस की सरजमीन पर जब सुबह शादी का वक्त होता है मुअज्जिन की आंख खुलती है, मुअज्जिन वुजू करता है और वुजू करने के बाद रब की किबरियाई का नारा बुलंद करते हुए पुकार उठता है अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आपके मेरे नबी का जिक्र शुरू हो जाता है। जहां से जमीन की खुश्की का आगाज हुआ हुजूर का जिक्र शुरू हो चुका है। सेबलस की सरजमीन पर अभी सुबह शादी का वक्त खत्म नहीं होगा। साथ वाले जजीरे समाट्रा में फजर की अजान का वक्त हो जाता है। समाट्रा के अंदर अभी फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होगा। जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। अभी जकार्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होगा। मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते, मलेशिया की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाता है। बांग्लादेश की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त हो जाते, अभी कलकत्ता की सरजमीन पर फजर की अजान का वक्त खत्म नहीं होता। श्रीलंका के इलाका के अंदर आपके और मेरे
نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں، آپ کے میرے نبی کا میٹھا میٹھا نام بلند ہونے لگتا ہے۔ ابھی سری لنکا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر آقا کا نام گونج ہی رہا ہوتا ہے، سری نگر کے علاقہ کے اندر آپ کے میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی سری نگر کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر حضور علیہ السلام کا نام بلند ہونے لگتے۔ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، یہاں پاکستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ سیالکوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ آپ کے کراچی کے ساحل تک یہ 40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ 40 منٹ کے دوران پاکستان کی پاک دھرتی پر میرے پاک نبی کا پاک نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ ابھی پاکستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، کابل کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی کابل کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے۔ ابھی افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، عراق کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے۔ ابھی عراق کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتے۔ ابھی ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ ارے مدینہ کی سرزمین کے اوپر مدینہ کے بلند والا منبر و محراب سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہونے لگتی ہے، مدینہ کی ہوائیں اذان کے ساتھ گونجنے لگ جاتی ہے۔ ابھی سعودیہ عربیہ کے اندر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، دبئی کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ دبئی کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مصر کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ مصر کے علاقہ کے اندر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، لیبیا کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیبیا کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، امریکہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی امریکہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، یورپ کے علاقوں میں آپ کے میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے۔ ابھی یورپ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، تونس کے علاقہ میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی تونس کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، معاطش کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ معاطش کی سرزمین پر ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر آباد بستیوں میں مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ وضو کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں لگانے لگتا ہے۔ ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، نا بابا نا، ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوا۔ میں پوچھتا ہوں جغرافیہ والے سے، ارے بابا یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ابھی ہوا ہے، ابھی ختم نہیں ہوا، ذرا یہ پیچھے والوں کا حال تو بتلائیے۔ تو وہ کہتے فاروقی صاحب 9:30 گھنٹے ہو چکے ہیں ہمیں مشرق سے چلے ہوئے، ابھی یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، وہاں پیچھے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے، ابھی ظہر کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی، عصر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی اذان چلتی چلتی ملیشیا تک نہیں پہنچتی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی ہے، عشاء کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں ربا کیا ماجرا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے ارے ابھی پوچھتے ہو تمہارے نبی کا ذکر کہاں بلند ہوتا ہے؟ ارے کائنات کی وہ جگہ بتا، کائنات کا وہ خطہ بتا، نہ بابا نہ وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے نبی کی شان بلند نہ ہو رہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر لمحہ ہر لحظہ حضور کا نام بلند ہوتا رہتا ہے، حضور کا چرچا ہوتا رہتا ہے۔ اور آؤ اگلی بات کہتا ہوں، جب تک یہ اذان بلند ہوتی رہے گی یہ زمین اپنے پاؤں پر کھڑی رہے گی۔ حضور نے فرمایا جب ایک بندہ بھی اس سرزمین کے اوپر اللہ کا نام لینے والا موجود ہے قیامت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ، یہ معنی ہے
حضرات گرامی قدر حضور کا ذکر ہر جگہ بلند ہوتا ہے، اور آؤ میں اپنے پیارے بھائی وقاص صاحب کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ میں نے مختلف زبانوں میں حضور کی نعت پڑھی ہے، آج کوئی یہ نہ کہے حضور کی تعریف کر کے نہیں گیا، حضور کی شان بیان کر کے نہیں گیا۔ آؤ دیکھو ہر زبان کے اندر میرے آقا کی نعت پڑھی گئی ہے۔ یہ دیکھیے نا، عربی والا بولا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اور بولا تو فارسی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسائیت پیسہ تاری آج خوبا ہما دارن تو تنہا تھاری۔ اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، کیسر و کسرا کے مندروں کو ہلایا جس نے۔ اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا he was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے اور دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے۔ اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا کی دفاع محمد پیارا، جنوں سی چودوی کے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ۔ خدا دی قسم چند مدہم جسے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ اندہ مطلب تانو سریکی بھی سمجھ آندی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پنجاب میں بیان کر رہا ہوں۔ سبحان، کیوں جی اختر بھائی؟ زندہ باد۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، اب میرا دل چاہتا ہے کہ میں آخری سٹاپ کروں، اور آپ کو پتہ ہے آپ کو میرا آخری سٹاپ کیا ہے؟ میری تقریر تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر نہیں کر لیتا۔ میرا تعارف ہی یہ ہے، مجھے جتنی عزت ملی ہے یہ سب صحابہ کی عزت کا دفاع کرنے کی وجہ سے ملی ہے۔ اور آؤ حضرات گرامی قدر، بات مکمل ہوئی، آئیے آخری 10 منٹ کے اندر میں اپنے نبی کے یاروں کا ذکر کرتا چلا جاؤں۔ میرے بھائی وقاص کہہ رہے تھے کہ بھئی آپ نے یہ بھی بیان کرنا، یہ بھی بیان کرنا، تو میں 3 تقریریں کر کے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا جی؟ تینوں تقریریں مکمل، اور آخری تقریر سنیے، توجہ رکھیے۔ نبی علیہ السلام کے یار، میں کہا کرتا ہوں یارو، رب کعبہ کی قسم ہے بھی اللہ، میرے آقا کا پینا بھی اللہ، میرے آقا کا پسینہ بھی میرے آقا کا جمال بھی اللہ، میرے آقا کی صورت بھی اللہ، میرے آقا کی سیرت بھی اللہ، میرے آقا کے لمحے بھی اللہ، میرے آقا کا حسب بھی اللہ، میرے آقا کا نسب بھی اللہ، میرے آقا کا کنبہ بھی نبی کو عطا کر دیا، اور اللہ نے میرے آقا کی شان کو اتنا بلند کر دیا کہ پھر جس چیز کی نسبت حضور فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، یہ زمانہ سب سے اعلیٰ زمانہ ہے۔ ارے یہ زمانہ اعلیٰ زمانہ کیوں ہے؟ حضور فرماتے ہیں اس وجہ سے کیونکہ یہ زمانہ میرا زمانہ ہے، زمانہ
زمانوں میں آلہ ہو جایا کرتا ہے۔ پھر میرے نبی نے ارشاد فرما دیا اصحابی یہ وفادار میرے ہیں۔ اگر زمانے کی نسبت حضور کی طرف ہو، زمانہ زمانوں میں آلہ ہوا کرتا ہے، اگر شرانہ بھی تمام جرانوں میں آلہ ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں یارو، صحابہ کوئی عام شخصیات نہیں ہے، بلکہ صحابہ آلہ، صحابہ بالا، صحابہ بلند، صحابہ بلند در، صحابہ عظیم تر، صحابہ ستارے، صحابہ پیارے، صحابہ ہمارے اور سارے بولے صحابہ جنتی سارے کے۔ ہر صحابی نبی، اونچی ہر صحابی نبی، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے اعلان فرمایا، اپنے نبی کے یاروں سے وعدہ کیا، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، میرے نبی کے یاروں سے اللہ نے وعدہ کر دیا، سبحان اللہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہیں کہا اولئک هم المؤمنون، کہیں کہا اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ نے قرآن پاک کے اندر صحابہ کا تذکرہ کر دیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں، اگر سننا چاہتے ہیں تو ذرا ہاتھ اٹھائیں نا، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کر کے کہتا ہوں، یہ ہمارا پیغام ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو صحابہ کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہیں۔ ان کو یہ فکر نہیں ہے کہ رات کے 2 سے 3 بج گئے ہیں، ان کو یہ فکر نہیں حضور تو بڑی اعلیٰ ذات ہے، ہم تو آئیے حضرات گرامی قدر، میں نے کہا قرآن پاک کے اندر کائنات اور فرما کر کے کہا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد کائنات کے شہنشاہ نے صحابہ کی جماعت کا تذکرہ کیا اور کہا فالذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ میں نے عرض کیا ربا دلیل کے طور پر صحابہ کی جماعت کو پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ دعویٰ ہو رہے محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد حضور کا تذکرہ ہوتا، لیکن حضور کے یاروں کا تذکرہ کر دیا گیا۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے کہ محمد کی نبوت کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی نے میرے آقا کو سمجھنا ہے، اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ رب کعبہ کی قسم ہے یارو، مجھے تو نہیں پتا یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا کردار کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر چلتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر مسکراتے کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی کملی کیسی ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا لباس کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا انداز کیسا ہے، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے معجزات کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کی نمازیں کیسی ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کے سجود کیسے ہیں، یہ صحابہ نے بتایا میرے پیغمبر کا قیام کیسا ہے۔ طریق ہم تک صحابہ نے پہنچائی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں یارو، اب اگر کسی کو دین چاہیے اسے صحابہ کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اب اگر کسی کو اسلام بھی سچے ہیں، اگر قرآن سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں، اگر دین سچا ہے تو صحابہ بھی سچے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے دین صحابہ
حدیث کے راوی میرے آقا کے صحابی ہیں۔ دیکھیے جو صحابہ کے دروازے پر نہیں آیا، جس نے صحابہ کو اپنا امام نہیں مانا، جس نے صحابہ کو بڑا نہیں مانا، جاؤ جا کر کے دیکھو، اس کے پاس محمدی کلمہ نہیں ہے، اس کے پاس محمدی اذان نہیں ہے، اس کے پاس محمدی شریعت نہیں ہے، اس کے پاس 30 پاروں والا قرآن نہیں ہے۔ یہ ہم فخر سے کہتے ہیں حدیث، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس نماز، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس اذان، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس دین، جن کے پاس صحابہ ان کے پاس اسلام۔ اس لیے میں کہتا مکہ ہے، دفاع صحابہ دفاع مدینہ ہے، اور جب تک اہل سنت اہل الحدیث کا ایک بھی فرزند زندہ ہے، ہم صحابہ کا دفاع بھی کرتے رہیں گے۔ بولو ہم اہل بیت کا دفاع بھی کرتے رہیں گے، انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ توجہ رکھیے گا، توجہ بات ختم ہونے لگی ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے اور یہ ملک ہمیں بڑا محبوب ہے، یہ وطن ہمارا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے جسم کا لہو دے کر کے اس وطن کو پروان چڑھایا۔ یہ وطن ہے تو ہم ہیں۔ تمام اداروں کی حفاظت فرمائے، بالخصوص اللہ پاک فوج کی حفاظت فرمائے۔ پاک فوج کو ہم سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ وہ نوجوان رات کو پہرا دیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں پاکستان کے امن کے لیے جب بھی ضرورت پڑی تو سب سے پہلے ہم اپنا لہو دیں گے۔ کہو انشاءاللہ۔ یہ ہمیں دین نے سمجھایا ہے، اپنے وطن کے لیے قربان ہم ہوں گے سب سے پہلے۔ میرے آقا کو بھی اپنا وطن بڑا پیارا تھا، ہمیں بھی اپنا وطن بڑا پیارا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں قانون بناؤ، جو صحابہ اور اہل بیت کی گستاخی کرے اس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے بھائی؟ قانون بننا چاہیے تاکہ ملک پاکستان کو امن کا دیوارہ بنایا جا سکے۔ آئیے صرف 3 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کہا جو صحابہ سے پیار کرتے، اللہ امام صاحب فرماتے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتے۔ پہلا انعام یہ جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس بندے سے پیار کرتے، جو صحابہ سے پیار کرتے اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب العلوم میں ایک واقعہ نقل کیا اپنے پڑوسی کا۔ ان کا پڑوسی بڑا گناہگار، خطا کار، سیاکار تھا، لیکن امام صاحب بڑا اس کو سمجھاتے یار آجا نماز پڑھ لے، مسجد میں آ جایا کر، گناہ چھوڑ دے۔ کبھی نہ آتا، لیکن ایک دن تہجد کے وقت مسجد میں بیٹھ کر کے زاروں پتار رو رہا تھا۔ امام صاحب نے دیکھا، پوچھا تو کبھی نہیں آتا تھا، آج کیا بات ہے؟ کہا میں رات کو سویا ہوا تھا، مجھے نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی، میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، آپ تشریف فرما ہیں تو سب لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہیں اور آپ سے دعائیں کروا رہے ہیں، تو میں کونے پر کھڑا ہوں تو حضور کی نگاہ مبارک میرے اوپر پڑی اور مجھ سے پوچھا سبھی دعائیں کروا رہے ہیں تو دعا نہیں کرواتا ہے؟ میں نے عرض کیا آقا میں تو بڑا گناہگار ہوں، میں تو بڑا سیاکار ہوں، میں کون سا چہرہ لے کر کے آپ کے سامنے آؤں؟ میں تو چھپتا پھر رہا ہوں۔ یارو حالت ہماری بھی کچھ ایسی ہے، اگر کل کو موت آ جائے تو پتہ نہیں کون سا چہرہ لے کر کے ہم اپنے آقا سے ملاقات کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے تو سب کچھ، میں نے تو تمہارے لیے پتھر کھائے اور تم نے میری سنتوں کا مذاق اڑایا اور تم نے میرے جشن کے نام پر میری سنتوں کا مذاق اڑایا ہے، کون سا چہرہ لے کر کے جاؤ گے؟ آئیے حضرات گرامی قدر، وہ کہنے لگا میں نے کہا آقا میں آپ کے سامنے کیسے آتا؟ حضور فرماتے ہیں تو گناہگار ضرور ہے، خطا کار ضرور ہے، لیکن تیرے اندر ایک خصوصیت پائی جاتی ہے اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ تو میرے صحابہ سے پیار کرتا ہے، تیرے دل میں میرے صحابہ کا بغض موجود نہیں ہے۔ جس دل میں صحابہ کا بغض ہوتا ہے مرتے وقت اس کی شکل تبدیل ہو جایا کرتی ہے۔ رب کعبہ کی قسم صحابہ کی محبت
کوئی آپشنل چیز نہیں ہے. صحابہ کی محبت عین ایمان ہے. جس دل میں صحابہ کی محبت نہیں ایسے دل والا انسان مومن کوئی نہیں ہو سکتا. آؤ پھر میں آخری اپنے بھائی وقاص کا کمیٹی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. میرا دل چاہتے میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں. رب کعبہ کی قسم ہے قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت، صحابہ کی رفعت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی شرافت، صحابہ کا چلنا، صحابہ کا بیٹھنا، صحابہ کا اٹھنا، صحابہ کی سیرت، صحابہ کا کردار، صحابہ کا جہاد، صحابہ کے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک کے اندر بیان کر دیے. فالعادیات صبحا فالمورجات قدحا فالمغیرات صبحا فأسدن به نقعا فوسطن به جمعا. محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھڑیاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے. ارے آؤ قرآن پاک کا پہلا پارہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا دوسرا پارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اے اللہ امت وسطا کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا تیسرا پارہ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ. اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چوتھا پارہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ. اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا پانچواں پارہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. اے اللہ سبیل مومن کون ہے؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا چھٹا پارہ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ. اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا ساتواں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ. اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑا کرتے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا آٹھواں پارہ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ. اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا نواں پارہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُم. اے اللہ جو لوگ تیرا ذکر سنتے ان کے دل کپا جایا کرتے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 10واں پارہ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. اے اللہ حق والے مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 11واں پارہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ. اے اللہ سبقت لے جانے والے کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 12واں پارہ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ. اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 13واں پارہ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. اے اللہ تیری طرف بلانے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 14واں پارہ یقولون سلام علیکم. اے اللہ جن کو فرشتے سلام کہیں گے اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 15واں پارہ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 16واں پارہ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 17واں پارہ وَالَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا. اے اللہ جنہوں نے تیری رضا کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 18واں پارہ قد أفلح المؤمنون. اے اللہ مومن کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 19واں پارہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. اے اللہ جن کے چلنے کو تو نے قرآن بنا دیا اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 20واں پارہ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا. اے اللہ یہ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 21واں پارہ الف لام میم غلبت الروم. اے اللہ غالب آنے والے کون؟ فرمایا صحابہ. قرآن پاک کا 22واں پارہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. اے اللہ مومن مسلمان
कुरान खोल, फरमाए असहाबा, कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह जिनको तू सलाम कहेगा, अल्लाह ये कौन है? फरमाए असहाबा, कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, फिर वो तपते हुए अंगारों पर अहद अहद का नारा लगाते रहे, फांसी के फंदे पर झूल के बदर सजाया, अहद सजाया, खंदक सजाया, जानों का नजराना पेश किया, बच्चे यतीम करवा दिए, बीवियों का बेवा करवा दिया, अपना अंग अंग कुर्बान कर दिया, लेकिन तेरे साथ वफा की। अल्लाह ये कौन है? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तेरे यार कौन है? अल्लाह तेरे बेटी कौन है? अल्लाह तेरे दोस्त कौन? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 26वां पारा, वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह तेरे नबी के साथी कौन? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीक़ून, अल्लाह सच्चे कौन? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतिमूना अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीना, अल्लाह मिस्कीनों को खाना खिलाने वाले कौन? फरमाया असहाबा, कुरान पाक का 30वां पारा, अबसा व तवल्ला अन जाअहुल आमा, अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर बल आना भी बर्दाश्त न किया, अल्लाह ये कौन है? फरमाया ये मेरे नबी के सहाबा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा खड़े होकर के बताइए ना, अरे तुम सहाबा को कहां कहां से निकालोगे, कहां कहां से निकालोगे? खुदा की इनायत में सहाबा सहाबा, नबी की हिदायत में सहाबा सहाबा। आज वो बोले तो ये चाहते कल क़यामत वाले दिन मुझे अल्लाह सिद्दीक़ अकबर का साथ अदा करे, फ़ारूक़ आज़म का साथ अदा करे, दोनों हाथों को उठा करके सहाबा सहाबा का नगमा गुनगुनाओ। काबा की कसम है, सहाबा सहाबा तुम करते चले जाओ, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी सवार देगा। सहाबा की इताअत तुम करते चले जाओ, सहाबा जैसा ईमान अपनाओ, सहाबा जैसा अकीदा अपनाओ, सहाबा जैसी नमाज अपनाओ। रब्बे काबा की कसम दुनिया सुधर जाएगी, आखिरत सफर जाएगी। और मैं उसे भी कहता हूँ, तुम कहां से सहाबा को निकालोगे? खुदा की इनायत में सहाबा सहाबा, नबी की हिदायत में सहाबा सहाबा, किताबे रिवायत में सहाबा सहाबा, मकामे हिदायत में सहाबा सहाबा, तरीके जहान में सहाबा सहाबा, वफा के उन्वान में सहाबा सहाबा, क़ुलूब व अज़हान में सहाबा सहाबा, तौरात व इंजील में सहाबा सहाबा, हुक्म तामील में सहाबा सहाबा, अदाए खलील में सहाबा सहाबा, निकाह जलील में सहाबा सहाबा, वफा के उन्वान में सहाबा सहाबा, क़ुलूब व अज़हान में सहाबा सहाबा, इबादत और रियासत में सहाबा सहाबा, क़ियादत और सियादत में सहाबा सहाबा, जुर्रत और फसालत में सहाबा सहाबा, शान और शहादत में सहाबा सहाबा, खैबर के मैदान में सहाबा सहाबा, खैबर के मैदान में सहाबा सहाबा, बदर तबूक में सहाबा सहाबा, हुनैन और शर्मूक में सहाबा सहाबा, तबरस और खुरासान में सहाबा सहाबा, रूम और ईरान में सहाबा सहाबा, अमल की आदान में सहाबा सहाबा, रिजवान में सहाबा सहाबा, हिज़्बुल्लाह जमात में सहाबा सहाबा, करमल्लाह सिफात में सहाबा सहाबा, रहमा की आयात में सहाबा सहाबा, अमल की अज़ान में सहाबा सहाबा, जन्नत के मकान में सहाबा सहाबा, 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 सहाबा सहाबा। ये जितनी तारीफ मैंने सहाबा की है, इसके अंदर बराबर के शरीक अहले बैत भी मौजूद है, क्योंकि जब लफ्ज़ सहाबा बोला जाता है अहले बैत भी में शामिल होते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि हम सहाबा के भी गुलाम हैं, हम अहले बैत के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं, हम हुजूर के घर वालों के भी गुलाम हैं। और इसीलिए कहता हूँ, लगाओ शौक से नारा कि मेरे शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का, कर तलब है तुझको जन्नत की तो पुल्ला था हम सहाबा का। खुसूसी तौर पर दुआ फरमाएं, जितने बीमार हैं अल्लाह सबको शिफाए कामिला
عاجل عطا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری اس مجلس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ یا اللہ صرف تیری رضا کی خاطر ان نوجوانوں نے بڑی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ یا اللہ قرآن اور حدیث کی یہ مجلس سجائی ہے، صرف تجھے دکھانے کے لیے، صرف تیری رضا کے لیے۔ اے اللہ ان نوجوانوں کی جوانیوں میں برکت فرما، ان کے رزق میں برکت فرما، ان کی جان میں برکت فرما، ان کے مال میں برکتیں فرما۔ اے اللہ ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں سب کو پورا فرما۔ یا اللہ جن بھائیوں نے جس انداز میں اس پروگرام کو کامیاب کرنے کی کوشش کی، تعاون کیا، اے اللہ اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ طیبہ کمیٹی کے جتنے احباب ہیں اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما، بالخصوص صدر محترم جو طیبہ کمیٹی کے ہیں، انہوں نے بڑی محبت شفقت کے ساتھ تمام نوجوانوں کو ساتھ لے کر کے یہ تمام کا تمام کام سر انجام دیا۔ اے اللہ میرے اس بھائی کو بھی صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو معاف فرما، سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جتنے بے اولاد ہیں اے اللہ سب کو نرینہ سہل اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ اپنے کی کفیات جانتا ہے، اے اللہ یہ جو تجھ سے مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کچھ عطا کر دے۔ اے اللہ یہ رات یا اللہ آج کی یہ رات ہماری قبول فرما کر کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دینا۔ یا اللہ پتہ نہیں موت کا کون سا وقت مقرر ہے، یا اللہ سعادت والی موت نصیب فرمانا، اے اللہ سعادت والی موت نصیب فرمانا، ایمان کی حالت میں موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ پاک فوج کی حفاظت فرما، اے اللہ تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنی مائیں بہنیں بیٹھی ہیں ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں اللہ سب کو پورا فرما۔ یا اللہ سب کو پورا فرما، یا اللہ سب کو پورا فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی عبداللہ بھائی کے ابو دنیا سے رخصت ہو گئے، یا اللہ ان کو معاف فرما کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اسی طرح یہ بھائی جان جن کا نام محمد محسن ہے ان کے لیے دعا کریں کہ ان کو وہ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، کائنات کا پروردگار اس میرے بھائی کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہماری اس مجلس کو کائنات کا پروردگار قبول فرمائے۔ میرے پیارے بھائی اکانی صاحب تشریف لے کر کے آئے، اللہ ان کی زندگی میں علم میں حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے، ان کی اولاد کو بہت بڑا دین کا عالم اور دین کا مبلغ بنائے۔ پیارے بھائی اختر بھائی تشریف لے کر کے آئے، ان کو بھی رزق جان مال کے اندر برکتوں کا نزول فرمائے۔ یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما۔ میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی وقاص صاحب جنہوں نے دن رات محنت کر کے نوجوانوں کو اپنی عزیز و دوستوں کو لے کر یہ پروگرام سجایا، اے اللہ اس نوجوان کی جوانی میں برکت فرما۔ یا اللہ یہ علماء سے بڑا پیار کرتے ہیں تو ان سے محبت فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اسی طرح جنت میں اکٹھا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اب تو بڑا دل بے چین ہے، اب تو بڑا دل بے قرار ہے، اے اللہ وہ سفید لباس پہن کر کے بیت اللہ کے گرد گھومنے کو جی کرتا ہے۔ اے اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیری عزت کی گواہی دینے کو دل کرتا ہے۔ اے اللہ ہمیں معلوم ہے تو ہم سے ناراض ہے، تو نے ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے بند کر دیے۔ یا اللہ ہمیں بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔ یا اللہ یہ سبھی بیٹھے ہیں، یہ سبھی جانا چاہتے ہیں، یا اللہ اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں نہیں معلوم ہے
کیسے جائیں گے, کیسے خرچہ ہوگا, جہاز کی ٹکٹ کہاں سے آئیں گے, ویزا کیسے لگے گا. یا اللہ تو غیبی مدد فرما. یا اللہ ہم تیرے گھر کی زیارت چاہتے ہیں, اے اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ بار بار مکہ اور مدینہ کی زیارت نصیب فرما. نبی علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعائیں التجائیں اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.